آج ہم برِ صغیر کی تاریخ کی ایک نہایت اہم اور آپ کہہ لیں ایک طرح سے متنازع شخصیت پر بات کر رہے ہیں، مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، جی جن کا دور حکومت 1556 سے 1605 تک رہا۔ مطلب ایک ایسی شخصیت جنہوں نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ بالکل۔ اور یہ جو ہماری معلومات ہیں یہ PPSC برادرز اکیڈمی ڈیرہ غازی خان کے نوٹس پر مبنی ہیں۔ اچھا۔ آج کی گفتگو میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اکبر کی زندگی کے مختلف پہلو، وہ ان کی پیدائش کے حالات سے لے کر تخت نشینی، جنگیں، انتظامی اصلاحات، پھر وہ ان کی مشہور مذہبی پالیسیاں، ثقافتی خدمات، ان سب کو ذرا گہرائی میں دیکھیں۔ جی ہاں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ انہیں اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اکبر کی پیدائش سے۔ وہ بھی تو کیا مطلب ایک ڈرامائی واقعہ تھا۔ 15 اکتوبر 1542 عمرکوٹ کا قلعہ، سندھ میں، آج کے پاکستان میں ہے۔ جی، اور والد ہمایوں اس وقت شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر وہ جلا وطنی میں تھے۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک ڈرامائی آغاز تھا، اور دیکھیں یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ اپنے والد ہمایوں سے بالکل مختلف تھی۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، ہمایوں کی پرورش تو نسبتاً پرسکون ماحول میں ہوئی تھی۔ اکبر نے تو آنکھ ہی جنگ و جدل اور غیر یقینی حالات میں کھولی۔ یعنی والد تخت کے لیے بھٹک رہے تھے اور بیٹا وہ پناہ گزین کی طرح۔ بالکل، اور یہ تجربات یقیناً ان کی شخصیت پر، ان کے مستقبل کے فیصلوں پر بہت گہرے اثرات ڈالنے والے تھے۔ صحیح۔ اور پھر صرف 13 سال کی عمر میں 1556 میں جب ہمایوں کی وہ سیڑھیوں سے گر کر اچانک وفات ہوئی تو یہ نوجوان شہزادہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جی، اتنی کم عمر میں اتنی بڑی سلطنت جو ابھی مطلب مستحکم بھی نہیں تھی ٹھیک سے، یہ تو بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا، اور اصل میں ابتدائی 4 سال یعنی 1556 سے 1560 تک حکومت عملی طور پر اکبر کے ہاتھ میں تھی بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر کون تھا؟ وہ ان کے اتالق تھے، بیرم خان، والد کے بڑے وفادار سپہ سالار، وہی نائب السلطنت یعنی ریجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، اور فوج کی کمان بھی انہی کے پاس تھی۔ تو گویا اصل طاقت بیرم خان کے پاس تھی۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیرم خان کی قابلیت اور وفاداری نے ہی اس نازک وقت میں مغل سلطنت کو سنبھالا دیا، اسے ایک ابتدائی استحکام بخشا۔ اور اسی آپ کہہ رہے ہیں نازک دور میں ایک بہت اہم جنگ لڑی گئی جس نے تاریخ کا رخ موڑا، پانی پت کی دوسری جنگ، تخت نشینی کے فوراً بعد 1556 میں۔ جی ہاں، پانی پت کی دوسری جنگ، یہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ ایک طرف تو یہ نوجوان اکبر جن کی فوج بیرم خان کے ماتحت تھی، جی، اور دوسری طرف تھے عادل شاہ سوری کے انتہائی قابل ہندو سپہ سالار ہیمو وکرمادتیہ، جنہوں نے دلی اور آگرہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ بالکل، اور راجہ وکرمادتیہ کا لقب بھی اختیار کر لیا تھا۔ جنگ میں ایک وقت تو ایسا آیا کہ مغل فوج تقریباً ہارنے والی تھی، ہیمو کی جیت یقینی لگ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا، قسمت کا کھیل، ایک آوارہ تیر سیدھا ہیمو کی آنکھ میں جا لگا۔ وہ ہاتھی سے گرے، ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور جیتی ہوئی بازی مغلوں کے ہاتھ آ گئی۔ ایک فیصلہ کن فتح۔ یہ تو واقعی مطلب قسمت نے ساتھ دیا۔ اس فتح کی اہمیت صرف جنگ جیتنے تک تو نہیں ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ایک تو یہ کہ مغلوں کا سب سے بڑا حریف ہیمو راستے سے ہٹ گیا۔ ٹھیک۔ دوسرا، دلی اور آگرہ جو شمالی ہندوستان کے لیے کلیدی شہر تھے، ان پر مغل کنٹرول دوبارہ قائم ہو گیا۔ اور تیسرا، سب سے اہم، ہمایوں کی شکستوں کے بعد جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہوئی اور مغل اقتدار کی بنیادیں دوبارہ مضبوط ہو گئیں۔ اس نے مستقبل کی فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ یعنی اس جنگ نے ہندوستان میں مغل راج کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک طرح سے جی ہاں، لیکن اقتدار کی راہداریوں میں تو وفاداریاں بدلتی رہتی ہیں۔ بیرم خان جنہوں نے اتنا کچھ کیا وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، 1560 میں انہیں معزول کر دیا گیا۔ جی ایسا ہی ہوا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو اکبر خود اب بڑے ہو رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں۔ ظاہر ہے۔ پھر شاہی حرم کی خواتین، خاص طور پر اکبر کی رضائی ماں ماہم انگا اور ان کے قریبی لوگ، وہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے خوش نہیں تھے۔ اچھا،
محلاتی سیاست؟ جی، وہ اکبر کے کان بھرتے رہتے تھے۔ کچھ دوسرے عمرا بھی بیرم خان کی سخت گیری سے نالان تھے۔ بس ان سب چیزوں نے مل کر اکبر کو موقع دیا کہ وہ بیرم خان کو حج پر جانے کا کہہ دیں، جو ایک طرح سے معزولی ہی تھی۔ بیرم خان کے جانے کے بعد کیا اکبر نے فوراً خود سب کچھ سنبھال لیا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ دور آیا، 1560 سے 1562 تک۔ تاریخ میں اسے پیٹی کوٹ حکومت کہا جاتا ہے۔ پیٹی کوٹ حکومت یہ کیا ہے؟ یعنی اس دوران اگرچہ اکبر بادشاہ تھے، لیکن اصل اثر و رسوخ ان کی رضائی ماں ماہم انگا، ان کے بیٹے ادم خان اور حرم کی دوسری طاقتور خواتین کا تھا۔ فیصلے پس پردہ ہو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ نام اس لیے پڑھا؟ جی، یہ دور محلاتی سازشوں کا عکاس ہے۔ تو اکبر کو اپنی اصل خود مختاری قائم کرنے میں مزید 2 سال لگے۔ خیر، جب آخرکار انہوں نے 1562 کے آس پاس مکمل اختیارات سنبھالے تو ان کی توجہ کن چیزوں پر رہی؟ ذرائع میں ان کے حرم شبستان اقبال کا ذکر ہے۔ جی ہے، جب اکبر نے اختیارات سنبھالے تو انہوں نے سلطنت کی توسیع اور انتظامی ڈھانچے پر تو توجہ دی ہی، لیکن ساتھ ہی ان کے ذاتی رجحانات بھی سامنے آئے۔ حرم تو شاہی شان و شوکت کا حصہ تھا ہی، مگر اکبر کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کا مذہبی اور روحانی جھکاؤ تھا۔ مذہبی رجحان؟ یہ دلچسپ ہے۔ کس قسم کا؟ ان پر صوفیزم کا گہرا اثر تھا۔ وہ صوفی بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے، اجمیر شریف اکثر جاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر؟ جی، اور سیکری کے بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی، ان سے تو خاص عقیدت تھی، علم رکھا۔ اور اسی عقیدت میں پھر انہوں نے آگرہ کے قریب وہ نیا دارالحکومت فتح پور سیکری 1571 میں بنوایا؟ بالکل، فتح پور سیکری شیخ سلیم چشتی کے اعزاز میں ہی بسایا گیا تھا۔ یہ اکبر کے مذہبی جوش اور ان کے تعمیراتی ذوق دونوں کا مظہر ہے۔ وہاں تو بڑی شاندار عمارتیں ہیں، بلند دروازہ۔ جی، جامع مسجد، شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ اور وہ بلند دروازہ جو تقریباً 17 فٹ اونچا ہے، وہ 1601 میں گجرات کی فتح کی یاد میں بنوایا گیا تھا۔ واقعی مغل فن میں تعمیر کا شاہکار ہے۔ فتح پور سیکری میں ایک اور مشہور عمارت کا ذکر ملتا ہے، عبادت خانہ، جو 1575 میں بنا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ عبادت خانہ اکبر کی مذہبی جستجو کا مرکز تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اکبر مختلف مذاہب کے علماء کو جمع کرتے تھے۔ اچھا، کون کون سے مذاہب کے؟ مسلمان علماء، سنی بھی شیعہ بھی، ہندو پنڈت، جین منی، پارسی موبت، حتیٰ کہ یورپ سے آئے ہوئے عیسائی پادری بھی۔ واہ، تو وہاں ہوتا کیا تھا؟ وہاں مذہبی اور فلسفیانہ معاملات پر کھلی بحثیں ہوتی تھیں۔ اکبر خود ان میں بیٹھتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، مختلف نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی وہ ہر مذہب کی سچائی کو جاننا چاہتے تھے۔ کیا اسی تجربے سے ان کی وہ مشہور پالیسی صلح کل نکلی؟ یقیناً، عبادت خانے کے مباحثوں نے ہی اکبر کو یہ احساس دلایا کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے اور اختلافات اکثر سطحی ہوتے ہیں۔ اسی سوچ سے صلح کل یعنی سب کے ساتھ امن یا یونیورسل پیس کا نظریہ سامنے آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سلطنت میں جو اتنے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان میں ہم آہنگی ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، تاکہ سب مل جل کر امن سے رہ سکیں۔ اور اسی پالیسی کے تحت انہوں نے وہ جزیہ ٹیکس بھی ختم کیا تھا نا غیر مسلموں پر؟ جی ہاں، 1564 میں جزیہ کا خاتمہ اور اس سے پہلے 1563 میں ہندو یاتریوں پر جو ٹیکس تھا اس کا خاتمہ بھی۔ یہ صلح کل کے عملی اقدامات تھے۔ اس سے تو غیر مسلم رعایا خاص طور پر ہندوؤں میں اچھا پیغام گیا ہوگا؟ بالکل، ان کا اعتماد جیتنے اور انہیں یہ احساس دلانے میں مدد ملی کہ وہ بھی سلطنت کا برابر کا حصہ ہیں۔ اس سے سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ اور پھر 1582 میں اکبر نے ایک اور قدم اٹھایا جو شاید سب سے زیادہ متنازع رہا، دین الہی۔ یہ کیا چیز تھی؟ دین الہی یا توحید الہی، یہ اکبر کی اسی مذہبی سوچ کا ایک طرح سے نتیجہ تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک قسم کا صوفیانہ سلسلہ یا نظریہ سمجھ لیں۔ اچھا، جس میں کوشش کی گئی تھی کہ مختلف مذاہب جیسے اسلام، ہندو مت، زرتشتیت، جین مت، عیسائیت، ان سب کی اچھی باتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ یعنی ایک ملغوبہ؟ آپ کہہ سکتی ہیں، بنیادی نقطہ تو توحید ہی تھا، ایک خدا کی عبادت، لیکن اس میں سورج کی تعظیم بھی تھی، عدم تشدد پر زور تھا
اور بادشاہ یعنی اکبر کو ایک روحانی پیشوا ماننے کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ سب کو ایک ہی عقیدے پر لانا چاہتے تھے؟ اس پر مورخین کی رائے مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ واقعی ایک مشترکہ راستہ بنانا چاہتے تھے تاکہ مذہبی جھگڑے ختم ہوں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات کو مرکزیت دینے اور بادشاہت کو ایک الہی رنگ دینے کی کوشش تھی۔ لیکن انہوں نے اسے زبردستی نافذ تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ اسے کسی پر مسلط نہیں کیا گیا۔ تو پھر یہ کامیاب ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے بہت ہی کم لوگوں نے قبول کیا۔ اکبر کے چند قریبی درباری جیسے راجہ بیربل، ان کے علاوہ شاید گنتی کے چند لوگ۔ عوام میں تو یہ بالکل مقبول نہیں ہوا، اور اکبر کی وفات کے ساتھ ہی یہ نظریہ بھی ختم ہو گیا۔ شاید وقت سے پہلے تھا یا لوگوں کے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا؟ جی، شاید یہی بات تھی۔ یہ اکبر کے ذہن کی پیداوار زیادہ تھی، عوامی تحریک کم۔ اچھا، ان مذہبی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ اکبر کا دور تو سلطنت کی زبردست توسیع کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کہاں تک پھیلا دی تھی انہوں نے مغل سلطنت؟ اکبر ایک انتہائی کامیاب فاتح تھے۔ انہوں نے تقریباً 50 سال حکومت کی، اور اس دوران مغل سلطنت کو ایک چھوٹی علاقائی طاقت سے بڑھا کر ایک بہت بڑی ہندوستانی سلطنت بنا دیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ شمال میں کابل اور کشمیر سے لے کر جنوب میں دریائے گوداوری تک، اور مغرب میں سندھ اور بلوچستان سے مشرق میں بنگال تک۔ بہت وسیع علاقہ تھا۔ کچھ اہم فتوحات اگر آپ بتائیں؟ جی، 1572-73 میں گجرات کی فتح بہت اہم تھی۔ اس سے ایک تو زرخیز صوبہ ملا، دوسرا یہ کہ مغلوں کو پہلی بار سمندر تک، بحریہ عرب تک رسائی ملی۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تجارت بڑھی، حج پر جانے والوں کے لیے راستے محفوظ ہوئے، یورپی طاقتوں سے رابطہ ممکن ہوا۔ پھر 1576 میں بنگال کی فتح، وہ بھی ایک بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ مشرق میں توسیع ہو گئی۔ جی، پھر 1586 میں کشمیر، 1591 میں سندھ، 1595 میں قندھار پر دوبارہ قبضہ۔ آخر میں دکن کی طرف بھی توجہ دی اور احمد نگر، برار، خاندیش کے کچھ حصے بھی مغل اثر میں لائے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا بھی تو آسان نہیں ہوگا۔ کوئی مضبوط انتظامی نظام تو بنایا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اکبر کی عظمت صرف فتوحات میں نہیں، ان کی انتظامی صلاحیتوں میں بھی ہے۔ انہوں نے ایک بہت منظم، مرکزی اور مؤثر نظام بنایا جو آگے چل کر بھی قائم رہا۔ کیسا نظام تھا وہ؟ انہوں نے حکومت کو مختلف وزارتوں میں تقسیم کیا۔ سب سے بڑا عہدہ وکیل یعنی وزیر اعظم کا تھا، جیسے شروع میں بیرم خان تھے۔ پھر دیوان اعلیٰ یعنی وزیر خزانہ، جو مالی اور لگان کے سارے معاملات دیکھتا تھا۔ دیوان کے عہدے پر راجہ ٹوڈرمل کا نام بہت آتا ہے۔ جی ہاں، راجہ ٹوڈرمل بہت قابل وزیر خزانہ تھے۔ انہوں نے زمین کی پیمائش اور لگان کا ایک نیا نظام بنایا جسے بندوبست 10 سالہ یا ضابطی نظام کہتے ہیں۔ یہ کیا تھا ضابطی نظام؟ اس میں پچھلے 10 سال کی اوسط پیداوار اور قیمتوں کی بنیاد پر لگان نقد میں طے کیا جاتا تھا۔ اس سے کسانوں کو بھی آسانی ہوئی، انہیں پتا ہوتا تھا کتنا دینا ہے، اور ریاست کی آمدنی بھی مستحکم ہو گئی۔ یہ بہت کامیاب رہا۔ اچھا، یعنی ایک منظم ٹیکس سسٹم۔ جی بالکل، اس نے مغل معیشت کو بہت مضبوط کیا۔ اور مالیات کے علاوہ کون سے اہم محکمے تھے؟ ایک اہم عہدہ میر بخشی کا تھا۔ وہ فوجی امور، منصبداروں کی تنخواہیں اور انٹیلیجنس سب دیکھتا تھا۔ یعنی آج کے وزیر دفاع کی طرح؟ کچھ ویسا۔ پھر میر سمان تھا، جو شاہی محل، خاندان اور کارخانوں یعنی سرکاری ورکشاپس کا انتظام کرتا تھا۔ انصاف کے لیے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس اور صدر الصدور مذہبی امور کے لیے تھے۔ یہ سب براہ راست بادشاہ کو جوابدہ تھے۔ انتظامیہ تو ہو گئی، فوج کو کیسے منظم کیا؟ آپ نے منصبدار کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، اکبر کی سب سے اہم انتظامی ایجاد آپ کہہ لیں وہ منصبداری نظام ہی تھا۔ یہ فوج اور سول انتظامیہ دونوں کو منظم کرنے کا ایک مربوط طریقہ تھا۔ منصبداری، منصب کا کیا مطلب ہے؟ منصب فارسی لفظ ہے، مطلب ہے عہدہ یا رتبہ۔ ہر سرکاری افسر، فوجی ہو یا سول، اسے ایک منصب ملتا تھا اور وہ منصبدار کہلاتا تھا۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا تھا؟ ہر منصبدار کے 2 درجے ہوتے تھے، ذات اور سوار۔ ذات اور سوار؟ جی،
ذات سے اس افسر کی ذاتی حیثیت، دربار میں اس کا مقام اور اس کی تنخواہ طے ہوتی تھی۔ سوار سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اسے کتنے گھڑ سوار فوجی رکھنے ہیں اور بوقت ضرورت بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک 5000 ذات 2000 سوار منصبدار ہے تو اس کا رتبہ اور تنخواہ 5000 کے برابر ہے، لیکن اسے 2000 گھڑ سوار رکھنے ہیں۔ تنخواہ نقد بھی ملتی تھی، جاگیر بھی۔ اس نظام کا مقصد کیا تھا؟ اکبر کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کئی فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک بڑی منظم فوج تیار ہو گئی جو بادشاہ کی وفادار تھی۔ ٹھیک۔ دوسرا، سارے افسران ایک ہائرارکی میں آ گئے، کنٹرول آسان ہو گیا۔ تیسرا، اس نے نسلی اور قبائلی وفاداریوں کو توڑا۔ ترک، ایرانی، افغان، راجپوت، ہندوستانی مسلمان سب ایک مغل اشرفیہ کا حصہ بن گئے۔ یعنی ایک متحدہ سروس کلاس بن گئی۔ جی، اور اس میں قابلیت کی بنیاد پر ترقی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نظام نے اکبر کے مرکزی کنٹرول کو بہت مضبوط کیا۔ انتظامی اور فوجی معاملات کے ساتھ ساتھ اکبر کا دور تو ثقافتی طور پر بھی بڑا اہم تھا۔ علم و فن کے بڑے سرپرست تھے وہ۔ بلا شبہ، خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن علم کی قدر بہت تھی۔ فن تعمیر، مصوری، موسیقی، ادب، سب کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ فن تعمیر میں کون سی اہم عمارتیں ہیں؟ آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری تو ہیں ہی، لاہور کا شاہی قلعہ، اٹک کا قلعہ، یہ جو پنجاب پاکستان میں ہے، شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے بنوایا تھا۔ یہ سب ان کے دور کی یادگاریں ہیں۔ مصوری اور ادب میں کیا کیا؟ انہوں نے ایک شاہی تصویر خانہ قائم کیا جہاں ایرانی اور ہندوستانی مصور مل کر کام کرتے تھے، اور مغل پینٹنگ کا ایک نیا انداز بنا۔ فارسی ادب کی سرپرستی کی، کئی سنسکرت کتابوں جیسے مہابھارت اور رامائن کے فارسی ترجمے کروائے۔ ان کا دربار تو اس وقت کے بہترین دماغوں کا مرکز تھا۔ اور یہیں پر ان کے وہ مشہور نورتن یعنی نوجوانات آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ نو رتن کی اصطلاح اکبر کے دربار کے 9 غیر معمولی قابل لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اکبر کی مردم شناسی کا ثبوت ہے۔ کون کون تھے یہ 9 لوگ؟ ان میں تھے ابو الفضل، جو اکبر کے دوست، مشیر اور وزیر اعظم بھی رہے۔ انہوں نے اکبر نامہ اور آئین اکبری جیسی کتابیں لکھیں۔ جی، بہت مشہور کتابیں ہیں۔ پھر ان کے بھائی فیضی، جو بہت بڑے فارسی شاعر اور عالم تھے۔ میاں تانسین، موسیقی کے بے تاج بادشاہ۔ تانسین کا نام کون نہیں جانتا؟ راجہ بیربل، اپنی حاضر جوابی اور ذہانت کے لیے مشہور، اکبر کے قریبی دوست۔ راجہ ٹوڈرمل، جن کا ذکر ہم نے کیا، وزیر خزانہ اور زمینی نظام کے ماہر۔ جی۔ راجہ مان سنگھ، جے پور کے راجپوت حکمران اور اکبر کے سب سے قابل جنرلوں میں سے ایک۔ عبد الرحیم خانِ خانہ، بیرم خان کے بیٹے، جو خود ایک عظیم جرنیل، عالم اور شاعر تھے۔ ماشاءاللہ، کیا کیا لوگ جمع تھے۔ ابھی 2 اور ہیں، فقیر عزی الدین، ایک صوفی بزرگ اور مشیر، اور ملا دو پیازا، جن کی تاریخی حیثیت پر تھوڑی بحث ہے، لیکن روایات میں انہیں بھی حاضر جوابی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک کہکشاں تھی، مطلب ہر شعبے کا ماہر اکبر کے پاس تھا۔ یہ صرف سرپرستی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش تھی کہ بہترین لوگوں کو سلطنت کی خدمت میں لایا جائے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ نورتن اکبر کے دور کی علمی، ثقافتی، انتظامی ہر طرح کی بلندی کی علامت ہیں۔ یہ اکبر کی وسیع المشربی اور قابلیت کی قدردانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اتنا زبردست دور گزارنے کے بعد آخرکار 1605 میں اکبر کا انتقال ہو گیا، آگرہ میں۔ جی، پیچش کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مقبرہ کہاں ہے؟ انہیں آگرہ کے پاس سکندرہ میں دفن کیا گیا۔ وہاں ان کا شاندار مقبرہ ہے جسے ان کے بیٹے جہانگیر نے مکمل کروایا تھا۔ وہ بھی دیکھنے لائق عمارت ہے۔ تو اب اگر ہم سمیٹیں ساری بات کو، اکبر نے کیا ورثہ چھوڑا؟ انہیں اعظم یعنی عظیم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اکبر کا ورثہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے ایک بکھری ہوئی غیر مستحکم سلطنت لی اور اسے ایک مضبوط، مرکزی، بہت وسیع اور خوشحال سلطنت بنا دیا۔ فوجی فتوحات تو تھیں ہی۔ جی، لیکن صرف وہ نہیں، انتظامی اصلاحات جیسے منصبداری اور ضابطی نظام، انہوں نے سلطنت کو استحکام دیا۔ صلح کل کی پالیسی اس نے کم از کم ان کے دور میں مختلف مذاہب میں ہم آہنگی کی کوشش کی۔ علم و فن کی سرپرستی نے ثقافتی ورثہ چھوڑا۔ یعنی یہ سب چیزیں ملا کر جی،
ان تمام پہلوؤں کا مجموعہ، فتوحات، انتظامی قابلیت، مذہبی رواداری اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور ثقافتی سرپرستی، ان سب نے مل کر انہیں تاریخ میں اکبر اعظم کا مقام دیا ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک اسٹیٹس مین، ایک ادارہ ساز تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اکبر کا سفر ایک پناہ گزین شہزادے سے شروع ہوا اور وہ ہندوستان کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک بنے۔ ان کی انتظامی جدتیں، خاص طور پر منصبداری نظام، ان کی مذہبی پالیسیاں، چاہے وہ صلح کل ہو یا دین الہی کا تجربہ، ان کی فوجی مہمات جس نے سلطنت کو اتنا پھیلایا، اور ان کی ثقافتی سرپرستی، یہ سب مل کر انہیں اعظم بناتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ایک نکتہ جو مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سلطنت کو فوجی طاقت سے پھیلانے اور مستحکم کرنے کی پالیسی تھی، جی، توسیع پسندی، اور دوسری طرف صلح کل یعنی مذہبی رواداری اور امن کو فروغ دینے کی پالیسی۔ کیا ان دونوں میں ہمیشہ ہم آہنگی رہی ہوگی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ کیا ایک شہنشاہ جو مسلسل جنگیں کر رہا ہے، سلطنت پھیلا رہا ہے، وہ واقعی سب کے ساتھ امن کا داعی ہو سکتا ہے؟ یا یہ ایک عملی سیاست تھی کہ جہاں طاقت کی ضرورت ہو وہاں طاقت استعمال کرو، اور جہاں رواداری سے کام چلے وہاں رواداری دکھاؤ، تاکہ اتنی متنوع سلطنت کو جوڑ کر رکھا جا سکے؟ یہ توازن قائم رکھنا کتنا مشکل رہا ہوگا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا توسیع پسندی اور رواداری ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اسی غور طلب نکتے کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔